السلام علیکم ناظرین کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، واقعی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی جو دی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے واقعی یہ زندگی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ قدر نعمت بعد الزوال، ہم کیا کرتے ہیں اس نعمت کی بعض اوقات قدر نہیں کرتے، اور خدا نہ خواستہ جب یہ قدر ہم سے چھن جاتی ہے، صحت ہم سے چھن جاتی ہے، تو بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی قیمتی شے جو ہے ہم کھو بیٹھے. آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، اور یہ اس مہینے کو وقف کر دیا ہے، نام دے دیا ہے چھاتی کے سرطان کے حوالے سے، کیونکہ چھاتی کا سرطان جو ہے پاکستان میں بدقسمتی سے پوری دنیا کے مقابلے میں خاصا زیادہ ہے. اور اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے، کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر خدایت اللہ صاحب، ان سے میں یہ اپنا تعارف خود کروائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا ڈیجیٹل پریس ٹی وی کا مجھے انوائٹ کرنے کا. میرا نام ڈاکٹر ہدایت اللہ ہے، میں کینسر اسپیشلسٹ ہوں، میڈیکل انکولوجسٹ ہوں. اپنا ایف سی پی ایس میں نے میڈیکل انکولوجی میں کیا ہے. اپنی تربیت میں نے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی سے مکمل کی ہے، اور آج کل بولان میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل کے انکولوجی یونٹ میں بطور کنسلٹنٹ میڈیکل انکولوجسٹ اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. صحیح. سب سے پہلے میں آپ کو خراج پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ سے پروگرام کا آغاز کیا ہے. آپ نے جو باتیں کی ہے بالکل درست اور بجا ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ بر وقت تشخیص ہو سکے اور وہ کینسر کے سے موذی مرض سے بچ بھی سکیں؟ تو کیا کرنا چاہیے انہیں؟ بالکل، خواتین کو چاہیے کہ اس عمر کی حصے میں جب وہ آ جائے، خاص کر 40 سال کے بعد ہو، یا ایسی خواتین جن کے خاندانوں میں ایسی چیز پائی گئی ہو، تو وہ 40 سال سے پہلے بھی ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جسمانی ساخت سے واقف رہے. صحیح. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم میں چھاتی کے اوپر ان کی نظر ہو، کوئی تبدیلی اگر کوئی ایسی آئے ان میں محسوس کرے تو اس کے بارے میں غور کرے، اس پہ توجہ دے. اگر کوئی ظاہری ساخت تبدیل ہوتی ہے، اس کی رنگت تبدیل ہوتی ہے، اس کا جو ہے ظاہری ساخت اوپر نیچے ہوتی ہے، یا کوئی گلٹی پیدا ہوتی ہے، یا درد رہتا ہے، یا خون آتا ہے، یا نپل اندر کو دس جاتا ہے، کوئی گٹھلی پیدا ہو جاتی ہے، یا بغل میں کوئی گٹھلی پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح کے ایسے علامات جو عام طور پر نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی ایسی علامات ہے، اور ان کو اپنے جسمانی ساخت کے بارے میں آگاہ رہنا چاہیے، اپنا خود تشخیصی، اپنا خود معائنہ کرنا چاہیے، اپنے جسم کے بارے میں واقف رہنا چاہیے. اگر کوئی ایسی چیز جو میں نے ابھی آپ کو بتائی آتی ہے تو وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ رپورٹ کرنا چاہیے، اپنے ڈاکٹر کے سے جو ہے رجوع کرنا چاہیے. اچھا، آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ بلوچستان میں کوئٹہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ کس سٹیج پہ آتے ہیں زیادہ تر؟ دیکھیں سر، جو بلوچستان کے حوالے سے اگر میں خاص کر آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ یہاں پر بلوچستان کے حوالے سے صورتحال کافی تبدیل ہے باقی ملک کے. میں نے کراچی میں وقت گزارا ہے. بلوچستان میں ایک اضافی جو ہے چیلنجز، مشکلات جو ہے وہ ہمیں درپیش ہوتی ہے. یہاں پر جو ہے آبادی بکھری ہوئی ہے، صحت خواتین میں شرح خواندگی اور شعور بنسبت دوسرے ملک کے حصوں کے کم ہے، سماجی، معاشرتی اور اقتصادی ناہمواریاں ہے زیادہ ہے، مردوں کے اوپر انحصار ہے، اور صحت کی جو بنیادی اصول ہے ان سے ناواقفیت ہے اور زیادہ ہے، اور جو بیماری کے مہلک اثرات ہے اس سے، اور پیچیدگیاں ہیں اس چھاتی کے سرطان کی، اس سے ناواقفیت بہت زیادہ ہے. ان ساری وجوہات کی وجہ سے بلوچستان میں یہ بیماری خاص کر ایک گمبھیر، اس کی وجہ سے ایک تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے، اور ایک صورتحال گمبھیر شکل اختیار کر چکی ہے. یہاں پر بیماری دوسرے ملک کے حصوں کے مقابلے میں زیادہ ایڈوانس سٹیج کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے، اور علاج کے مستند طریقہ کار بہت کم یہاں پر جو ہے وہ فالو کیے جاتے ہیں، ان پر عمل کیا جاتا ہے. تو یہاں اس سے جو ہے شرح اموات اور اس کے جو مہلک اثرات ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہے. اچھا، ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کینسر ہو گیا تو بس بندہ گیا، مر گیا.
سمجھ گئے نا. اس خوف کی وجہ سے میرے خیال میں کچھ خواتین ایسی ہیں اگر انہیں یہ ایسی کوئی شکایت محسوس ہوتی بھی ہے کہ گلٹی کی صورت میں کچھ اور، تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ اس لیے نہیں بتاتی کہ پھر ڈاکٹروں کے چکر ہوں گے، ہاسپٹلس ہوں گے، اور یہ اگر کینسر نکل آیا تو پھر میں کیا کروں گی اگر نکل آیا. اس خواہش سے، اس خوف کی وجہ سے وہ اپنا ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرواتی، اپنا ڈائگنوز بھی نہیں کرواتی. تو یہ کس حد تک نقصان پہنچ جاتا ہے ان کی صحت کو؟ بالکل سر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں، پہلے تو آپ نے جس طرح شروع کیا کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اگر کینسر آ گیا تو مر گئے، تو مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں 21ویں صدی میں اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہے. میں تو خواہش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے علم میں یا شعور میں اس سے زیادہ اضافہ ہو کہ یا ہم کو صرف یہ بات پتہ ہو کہ ہم نے اس سے مرنا ہے. دنیا تو اس کے علاج کے قریب پہنچ گئی ہے، اور جہاں تک آپ کے اور ہم یہاں یہی بات جانتے ہیں ابھی تک کہ اس سے مرنا ہے یا اس کا نام نہیں لینا. تو یہ تو ہماری جو ہے نا پسماندگی اور اس کی ایک جو ہے عکاسی کرتی ہے علمی اور معاشرتی. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ ڈرتی ہے کہ مجھے ڈاکٹروں کے چکر میں جانا پڑے گا. دیکھیں، اگر وہ ڈرے نہ اور شروع میں اس بات کو سامنے لے کر آئے تو ان کا علاج بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. چھاتی کا سرطان قابل بچاؤ بھی ہے اور قابل علاج بھی ہے. اس کا مکمل علاج ہو سکتا ہے. اگر وہ وقت پر بتائیں گی تو علاج مختصر ہوگا، سہل ہوگا، سستا ہوگا. جو علاج کے مضر اثرات ہیں وہ وقتی ہوں گے اور ساری عمر کے لیے ان کی اس بیماری سے جان چھوٹ جائے گی. اگر وہ ڈریں گی، آگے نہیں آئیں گی، اپنی چیزیں اگنور کریں گی، ان سے جو ہے وہ صرف نظر کریں گی، تو بیماری آگے کی سٹیج پر چلی جائے گی جب اس کا علاج مشکل ہوگا، طویل ہوگا، مہنگا ہوگا. اور علاج کے جو مضر اثرات ہیں، چونکہ علاج چلتا رہے گا لمبا تو اس کے مضر اثرات بھی لمبے چلتے رہیں گے، تو ان کو تکلیف اور مشکلات کا زیادہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ اگر کوئی ایسی علامات ہے یا ایسی تشخیص ہے تو وقت پر اس کے بارے میں بتائے اور اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرے. اچھا، مطلب خواتین کو کتنے عرصے کے بعد جو ہے اپنا ایگزامن کرنا چاہیے، اپنا معائنہ خود کرنا چاہیے؟ تقریباً مہینے میں 1 بار 2 بار؟ نہیں، مہینے میں سر اس طرح ہے کہ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ایک خاتون کو کتنا رسک ہے اس بیماری کے آنے کا. اگر فیملی ہسٹری ہو گئی، اگر ان کی ایج جو ہے وہ 40 ایئرس سے زیادہ ہے. پہلے تو اس سے پہلے کہ اس کی جو کچھ وجوہات ہے بریسٹ چھاتی کے سرطان کی، اگر اس کے بارے میں ہم بات کریں تو پھر وہ ان خواتین کی نشاندہی کرنی آسان ہوگی جن کو کتنے تواتر کے ساتھ اپنا معائنہ خود تشخیصی کا کرنا چاہیے. ایسی خواتین جن کی مطلب فیملی ہسٹری ہو، جن کی مطلب تھوڑا سا وزن زیادہ ہو، ایسا ہو کہ مطلب ان کی ماہواری وہ جلدی شروع ہوئی ہو، دیر تک رہی ہو، شادی جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہو، بچے نہ ہوئے ہو، کم ہوئے ہو، یا پھر بچوں کو دودھ نہ پلایا ہو، کم پلایا ہو، یا ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی انہوں نے لی ہو، زیادہ طویل عرصے تک رہی ہو. تو یہ ایسے کچھ رسک فیکٹر ہیں ان خواتین میں. چھاتی کے سرطان کے جو ہے امکان زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی خواتین کو چاہیے کہ وہ 40 سال کے بعد تک مطلب سالانہ میموگرام ان کو کرانا چاہیے. میموگرام کی سہولت ہے، الٹرا ساؤنڈ کی سہولت ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے ان کو وقتاً فوقتاً اپنی جو ہے خود اپنا معائنہ خود کرنا چاہیے. 6 مہینے میں، سال میں 1 دفعہ ضرور کرنا چاہیے. اچھا، مطلب یہ کہ باقی دنیا میں تو سنا آپ نے سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا کہ یہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں شرح اموات جو ہے اب بھی باقی دنیا کے مقابلے میں خاصی زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل سر، دیکھیں چھاتی کے سرطان کی جو شرح ہے وہ یکساں زیادہ ہے دنیا بھر میں، لیکن جو شرح اموات ہے وہ ترقی پذیر ملکوں میں بہت زیادہ ہے ترقی یافتہ دنیا کے مقابلے میں، اور خاص کر پاکستان میں جو ہے وہ شرح اموات کافی زیادہ ہے. اس کے ہونے کی شرح پوری دنیا میں ایک جیسی ہے، لیکن شرح اموات پاکستان میں زیادہ ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو جو ہے ہر اس کے ہمارے جو ہے 90,000 خواتین ہر سال نئی کیسز جو ہے وہ ہر سال جو ہے نا وہ اس مرض کے چنگل میں ہوتی ہے. اور سالانہ 40,000 جو ہے خواتین وہ اس سے لقمہ اجل بن جاتی ہے، جو کہ بہت حد تک جو ہے زیادہ تشویشناک اعداد و شمار ہے.
دنیا بھر میں ایسے نہیں ہے. مطلب اس کی بڑی وجہ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ علاج کے مناسب سہولیات کم ہے. علاج کے مناسب سہولیات کم ہے اور خواتین جو ہے وہ پورا علاج نہیں کر پاتی ہے. جو ہے غیر مستند طریقہ علاج جو ہے وہ عام ہے. کوئی جو ہے نا تعویذ گند درود دم درود اور حکیم فلانا اس طرح کے طریقہ علاج ہے جو غیر طبی ہے، غیر سائنسی، غیر مستند ہے. اس طرح کے طریقہ علاج ہمارے ہاں زیادہ رائج ہے، جس سے بیماری کی جو اموات کی شرح ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور علاج کے جو طریقے جس میں علاج کی جو چیزیں علاج میں شامل ہوتی ہے جس سے علاج پورا ہوتا ہے وہ پورا جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. علاج میں صرف جو ہے یہ نہیں آتا کہ آپ جراحی ہوتی ہے یعنی آپریشن ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے دوائیاں بھی دی جاتی ہے، شعاؤں دی جا سکتی ہے، اور ہارمون تھراپی یعنی کہ جو ہے اینڈوکرائن ٹریٹمنٹ جو اگر وہ قسم ہو تو وہ بھی کیا جاتا ہے اور وہ 10 سال تک جاری رہتا ہے. تو اکثر خواتین جو ہے وہ بیچ میں علاج چھوڑ دیتی ہے یا ایک چیز کر کے دوسری چیز کے اوپر نہیں جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بیماری کے واپس آنے اور اس کے مہلک ثابت ہونے میں کافی یہ چیز جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اچھا، ارلی سٹیج پہ اس کا پتہ چل جانا، ڈاکٹر تک پہنچ جانا اور ڈیلے کرنے میں کتنا فرق، علاج میں کیا فرق پڑتا ہے، کیا اثر پڑتا ہے؟ بالکل سر، اب یہ ہے کہ اگر ارلی سٹیج ہے خواتین کو یہ بات جو ہے غور سے سننی چاہیے اور کافی اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ یہ نہ ڈرے کہ ان کی ساری چھاتی کٹ جائے گی. اگر ارلی سٹیج ہو تو صرف جو گٹھلی ہے اگر وہ بھی نکال دی جائے تو چھاتی کٹنے سے بچ سکتی ہے. اور اگر ارلی سٹیج ہو، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، ضروری نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ کو کیموتھراپی بھی لگے. اگر ارلی سٹیج کی ڈیزیز ہو سکتا ہے کہ ان کو کیموتھراپی لگانے کی ضرورت نہ پڑے، ان کو شعاعیں دینے کی ضرورت نہ پڑے. تو علاج اگر ارلی سٹیج کا ہو وہ مختصر ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوازمات نہیں آتے. لیکن اگر وہ ایڈوانس چلا جائے، سارے بغل میں بھی غدود بڑھ جائے تو پھر جو ہے ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے، جو کہ پھر مہنگی بھی ثابت ہو سکتی ہے اور طویل بھی ثابت ہو سکتی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے مشکل پیدا ہوتی ہے. اچھا، ہمارے بلوچستان میں کس حد تک سہولیات ہیں کہ کینسر کا جو ہے آسانی سے علاج کیا جا سکتا ہے یا اسے پیشنٹ کو باہر لے جانا پڑتا ہے؟ دیکھیے سر، جو ہے کہ بلوچستان میں کینسر کی صورتحال یا پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ مجھے اگر اس طرح کا جملہ استعمال کرنا پڑے کہ جو صورتحال ہے وہ کہ کینسر سے بھی بری ہے. اگر مجھے اجازت ہے یہ بات کرنے کی، آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میموگرام کی مشین ایک بنیادی مشین ہے جو چھاتی کے سرطان کی تشخیص میں مددگار ہوتی ہے. بلوچستان کے کسی سرکاری اسپتال میں میموگرام کی سہولت ابھی تک میسر نہیں ہے. اچھا، یہ بات میں آپ کو ایک ذمہ دار حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ ایک جو ہے ہمیں بھیجنے پڑتے ہیں تو بامر مجبوری ہمیں میموگرام کی جگہ الٹرا ساؤنڈ کرانا پڑتا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سہولیات جو ہے وہ تشخیص کے بارے میں کتنی کم ہے. اور علاج کے بارے میں کہ مکمل جو علاج اس کا آتا ہے وہ فری آف کاسٹ ہونا چاہیے تاکہ جو غریب اور متوسط گھرانے کی ایسی خواتین ہیں جو علاج کی قیمت کی وجہ سے وہ علاج نہیں کروا پاتی ان کو علاج میسر ہو اور وہ اس مہلک بیماری سے بچی جا سکے. اور تو میرا نہیں خیال کہ بلوچستان میں کس حد تک جو ہے اس کا علاج فریلی اویلیبل ہے، اس کی کیموتھراپی جو ہے وہ فریلی اویلیبل ہے، یا اس کی جو علاج پہ آنے والے اخراجات دوائیاں اس کی فری ملتی ہے. جو ہارمون ٹریٹمنٹ ہے وہ 10 سال تک لینا پڑتا ہے. کتنی فیصد خواتین کو سرکاری اسپتالوں سے یہ دوائیاں مفت ملتی ہے؟ تو یہ کہنا بہت مشکل ہے. یہ سارے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے علاج ہو نہیں پاتا، وقت پر نہیں ہو پاتا اور پورا نہیں ہو پاتا. تو حکومت کو جو ہے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ دیکھیں خواتین ایک گھرانے اور ایک معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور نصف آبادی پر مشتمل ہے. اگر آپ ان کے جو ہے انفرادی اور حکومتی اخراجات
علاج پر اتنے طویل اٹھے. حکومت کو چاہیے کہ وہ بچاؤ کے طریقوں کو عام کرے تاکہ قیمتی وسائل کا زیان نہ ہو اور ان سے بچا جا سکے. اور آپ کی خواتین جو ہے وہ اتنی بڑی کثیر تعداد میں، ان کو آپ جو ہے لقمہ اجل بننے یا عضو معطل پیرالائز ہونے سے آپ بچائے جا سکے، ان کو معاشرے کی ایک مفید شہری کے طور پر برقرار رکھا جا سکے، وہ پروڈکٹیو ہو، معاشرے کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکے. تو جو بھی سہولیات ہے پہلے سے ظاہر ہے چیلنجز ہے، معاشی چیلنجز ہے حکومت کی بھی، لیکن جو پہلے سے آپ کا انفراسٹرکچر ہے ہیلتھ کا، اس کو آپ تھوڑا سا موبلائز کر کے اس کے بارے میں بہت سی مدد لے سکتے ہیں. جو آپ کے بیسک ہیلتھ یونٹ ہے یا لیڈی ہیلتھ ورکرز ہے یا آپ کے جو سٹاف ہے، پیرامیڈکس ہے، پیریفری میں جو ڈاکٹرز ہے، ان کو آپ ٹرین کریں، ان میں آگہی پیدا کریں کہ وہ خواتین میں خود تشخیصی کے عمل کی حوصلہ افزائی کرے. جن میں تشخیص ہو گئی ہو ان کو مکمل مستند علاج کرانے کے بارے میں اویئر کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے. تو یہ جو آپ کی یونیورسٹیز میں ہے، بچیوں کو آپ بریسٹ کینسر کی آگہی کو آپ کیریکولم کا حصہ بنائیں تاکہ ان کو اویئرنیس ہو کہ کتنے فگرز ہے، کیا اس کے اثرات ہے، اس کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے. تو اور جتنے بھی آپ کے جو ریسورسز ہے پہلے سے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو آپ موبلائز کریں، تو بہت حد تک اس کے بارے میں جو ہے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، بچاؤ میں بھی اور علاج میں بھی. تو ناظرین، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے کہ اگر اس مرض کو بر وقت تشخیص مرض کی ہو جائے تو علاج بہت آسانی سے پاکستان میں بھی ممکن ہے، اور بلکہ ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کو جو اس بیماری میں مبتلا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی سے ان کو نکال لیا. اس کی بڑی وجہ صرف ایک تھی کہ تشخیص بر وقت ہوئی، علاج سائنسی طریقے سے ہوا، نہ کہ حکیموں کے پاس، نہ کہ ادھر ادھر نہیں جانا، بالکل سائنسی طریقے سے علاج کروانا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اور ڈاکٹر صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.